وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں، دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یبعث راس کل مئۃ مجدد یجدد لہا دینہا. اللہ تعالی ہر 100 سال کے بعد دین کی تجدید کا انتظام فرماتے ہیں. جیسے مسجد پرانی ہو گئی، اس کو نئے سرے سے کھڑا کرنا اس کو تجدید کہتے ہیں. نئی مسجد بنانا نہیں، پرانی کو اچھا کرنا. دین جو زندگیوں میں سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ لانے کا کوئی نہ کوئی انتظام کرتا ہے. ہر صدی میں کوئی نہ کوئی مجدد آپ کو ملے گا. وہ ایک لائن الگ ہے. یہ 14 صدیاں گزری ہیں، اس میں آپ کو مجدد ملیں گے. حضرت فرماتے تھے آج کے زمانے میں یہ کام مجدد ہے، یہ کام دین کو زندہ کرے گا. بزرگوں، یہ برکت آپ نہیں دیکھ رہے کہ ماشاءاللہ اس جنگل میں آنے جانے کے کوئی ذرائع نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیج رہا ہے. اس سے بڑھ کر اس کام کی مقبولیت کا ثبوت انسان کے پاس اور کیا چاہیے. یہ کام اللہ نے اپنے کو بغیر مانگے عطا کیا ہے. کوئی اسے کر لے اپنا کام سمجھ کر، اللہ ہزاروں اور لاکھوں کی ہدایت کا ثواب اس کو دے گا. اس کو ہم گمان نہیں کر سکتے. موجودہ حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھائی کام تو اب لوگ جانتے ہیں تبلیغ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ تعارف کا وقت نہیں. اب دنیا کی ہر قوم جانتی ہے تبلیغ کس کو کہتے ہیں، اور لوگ اچھی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تبلیغ والا کام کا تعارف فرماتے ہیں ہو چکا. اب فرماتے ہیں کہ کام کرنے والوں کو صحیح ہونا چاہیے. حج کرنا آسان ہے، 3 عمل کر لو حاجی بن جائے گا. احرام باندھ لیا، نیت کر لی، عرفات کا قیام کر لیا، مغرب تک، رات کو مزدلفہ پہنچ کر وہاں پہنچ گئے بیت اللہ، طواف زیارت کر لی، ہو گیا حاجی. تبلیغ والا بننا آسان ہے. بھئی یہ تبلیغ ہے، کام آدمی آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے. جیسے حج آسان ہے لیکن حاجی بننا مشکل ہے. تبلیغ بہت آسان عمل ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن کام کرنے والا بننا یہ ذرا مسئلہ ہے. اور کام اس وقت جو ہے بزرگوں خطرات کی منزل سے آگے نکل چکا. کوئی مخالفت کرے تبلیغ کی تو کوئی نقصان نہیں ہے. 1 کروڑ پوسٹر لگا دے، اللہ کی قسم رتی برابر نقصان نہیں ہوگا تبلیغ کا. کوئی تبلیغ کی موافقت میں 10 کروڑ پوسٹر چھاپتے، تبلیغ کی عزت میں رائی کے دانے کے برابر کا اضافہ نہیں ہوگا. یہ تو مخالفت کی منزل سے خدا کام آگے نکال چکا. اب کام کو مخالفت سے خطرہ نہیں، اب کام کو کام کرنے والوں سے خطرہ ہے.
یہ بزرگ ہمارے جانتے ہیں، اللہ جسے کام لیتا ہے نا بزرگوں، اس پر کام کی ضرورتوں کو بھی کھولتا ہے۔ اب حضرت عمر کی فراست کا اندازہ لگاؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھید کی بات تم سے نہیں پوچھتا، لیکن مجھے ایک بات بتلا دو، میرے گورنروں میں کوئی منافق ہے؟ کہاں ایک ہے، نام نہیں بولوں گا۔ کہنے لگے اللہ کہ میری فراست خراب تو نہیں ہو رہی، بگڑ تو نہیں رہی کہ میں نااہل کو امت پر لا کر مسلط کر دوں؟ اور اپنی فراست سے اسی گورنر کو معزول کیا۔ نہیں، اللہ جس سے کام لیتا ہے نا اس کو سوجھ بوجھ بھی دیتا ہے، سمجھ بھی دیتا ہے۔ اس دور میں اللہ نے حضرت کو سبب بنایا ہے کام کا، کریں گے تو اللہ، لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، کسی نہ کسی کو سبب بنا کر اپنے دین کی خدمت کا کام اللہ لے گا۔ اس وقت اللہ نے حضرت کو سبب بنایا اور یہ دیکھا کہ جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے، اس وقت کا جو مسئلہ ہوتا ہے، وہ بات حضرت سے سننے کو ملتی ہے کہ یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، اور وہ کرنے میں خیر ہے۔ دیکھا کہ اس کے خلاف کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے، چاہے سمجھ میں آئے تو بھی اور نہیں سمجھ میں آیا تو بھی وہی کرو جو اپنا امیر کہہ دے، اسی میں عافیت ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم اب یہ فرما رہے، ایک مرتبہ ہر سال ہوتا ہے پرانوں کا جوڑ، ابھی تو مستقل نظام الدین میں ہوتا ہے، اس زمانے میں ذرا الگ الگ جوڑ ہوا کرتے تھے پرانوں کے۔ ارریا کوٹ میں جوڑ تھا پرانوں کا۔ کام کرنے والوں نے، ہمارے بڑوں نے حضرت جی سے پوچھا، حضرت یہ مجمع ہے، اس سے کیا بات ہونی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا بھائی میرے ذہن میں ایک بات ہے، کام تو ہم سمجھاتے ہیں، کام یوں کرو، گشت یوں کرو، تعلیم یوں کرو، بات چیت یوں کرو، کام کے اصول یوں ہیں، اب تو ہم یہ سمجھاتے ہیں اور سمجھانا بھی چاہیے، لیکن فرما بھی ایک بات کرو، کام کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، اب یہ بات کرو۔ یہ بات اس کے سامنے آنی چاہیے۔ اور اس وقت حضرت نے کچھ باتیں نوٹ کروائی تھی۔ بار بار مذاکرے میں فائدہ کیا ہے بزرگوں؟ اپنا سبق یاد رہتا ہے، چاہے سامنے والے کو فائدہ ہو یا نہ ہو، کہنے والے کو نفع ضرور ہوتا ہے، اس کو اپنا سبق یاد رہتا ہے۔ بار بار وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، بار بار مذاکرہ کرو، یہ نفع دیتا ہے۔ اور واقعی یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے، اس کے کرنے میں کام کرنے والوں کے لیے خیر ہے۔ سمجھ میں آیا تو بھی کرو اور نہیں سمجھ میں آیا تو بھی کرو۔ چند باتوں میں حضرت نے کچھ باتیں نوٹ کروائی تھی، وہ یہ ہے۔ ایک بات کہا ان سے کہو، ان میں ایک خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پر ایمان کامل ہو۔ ایک تو تقریر کا ایمان ہے، ایک کتاب کا ایمان ہے، اور ایک دل کا ایمان ہے، دل میں جگہ پکڑا ہوا ہے، اور میں اصل وہ ہے۔ اب لفظ شعر ہے، دیوار پہ لکھ دو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شیر کی تصویر بنا دو، کچھ نہیں ہوتا۔ گھاس کا شیر بنا دو، اس میں گھاس بھرو، بھوسا بھرو، بچے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، ٹانگ پکڑیں گے، اس پر سواری بھریں گے، کھیل تماشا بنائیں گے اس کو۔ اور یہی حقیقی شعر ہو تو پہلوان کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی۔ ایسی ایک لفظ ایمان ہے، ایک صورت ایمان ہے، ایک حقیقی ایمان ہے، اور اللہ کو جو مطلوب ہے وہ حقیقی ایمان ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی۔
اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کی ذات سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں اور سب کچھ ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، ساری کائنات ان کی محتاج ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں، ہر چیز اس کی پابند ہے، اور ساری کائنات پر اس کا کنٹرول ہے، اس کے قبضے میں ساری چیزیں، نفع، نقصان، عزت، ذلت، بنانا، بگاڑنا، کامیابی، ناکامیابی، موت، زندگی، بیماری، صحت، روزی، مسائل کا حل، حفاظت، آسمان سے پانی برسانا، اناج کا اگانا، روزی کا دینا، مسائل کا حل کرنا، آدمی کی ضرورتوں کا انتظام کرنا، ایک اللہ کے قبضے میں، ایک اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے۔ اور ایمان اتنا مضبوط بنا لے آدمی خدا کا کہ دین پر چلنا آسان ہو جائے، کہیں جھول نہ ہو، کہیں شک نہ ہو، ایمان اور شک کا جوڑ نہیں بیٹھتا۔ پہلا مطالبہ اللہ کی طرف سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہاں یہاں شک کا معاملہ نہیں چلتا، یہاں یقین کا معاملہ چلتا ہے۔ قرآن سے استفادی کی لین جو ہے وہ ایمان خدا کی ذات پر، بغیر ایمان کے آدمی قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتا، نہ قرآن سمجھ میں آتا۔ پہلی چیز جو مسلمان کو بنانی چاہیے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ حضرت عمر کا قول دیکھو، فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان پہلے سیکھا اور قرآن بعد میں سیکھا۔ ایمان اس کا ہو میرا علم، میرا تجربہ، میرا مشاہدہ، اور میری ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے تجربے صحابہ کرام کے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے اور شاگرد حدیث سن رہے بیٹھ کر، فرمایا اب یہ حج کا مہینہ گیا، ابھی پچھلے ہفتے تو لوگ حج سے فارغ ہوئے، ایک ہفتہ پہلے 9 ذی الحج کو عصر کے بعد جمعہ کا روز تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کا میدان تھا، صحابہ سے مخاطب تھے، کون سا دن ہے، کون سی جگہ ہے، کون سی تاریخ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، ہم نہیں جانتے۔ وہ شاگرد جو بیٹھا تھا وہ ذرا کھوچڑ قسم کا تھا، ہوتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، امام صاحب نے پوچھا بابا کچھ پوچھا کر، کوئی بات تیری سمجھ میں نہ آئے چپ کیوں بیٹھتا ہے؟ کہنے لگے حضرت ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ فرمایا کیا؟ بولے روزہ کب کھولنا چاہیے؟ بولے سورج ڈوبنے کے بعد۔ بولے کسی دن سورج نہ ڈوبے؟ بولے تیرا چپ رہنا اچھا ہے۔ تیرا ہاں، اس نے کہا آپ دیکھ نہیں رہے تھے، جمعے کا روز ہے، عصر مغرب کے درمیان کا وقت ہے، عرفات کا میدان ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھی؟ پھر آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی یوں ہے یوں ہے یوں ہے؟ فرمایا صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے عرفات کا میدان نہیں ہے، ذی الحج کی 9 تاریخ نہیں ہے، عصر مغرب کے درمیان کا وقت نہیں ہے، اور ہماری آنکھیں دیکھ رہی کہ ہے، ہم پھر بھی کہتے خدا کی قسم ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی اور اللہ اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ایمان آنکھوں دیکھے پر نہیں، ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول کی خبر پر ہے، اپنی نظر پر نہیں ہے۔ کس پر ہے؟ اللہ اس کے رسول کی خبر پر ہمارا ایمان۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ اس کے رسول کی خبر پر ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، اور موت کی بات کی زندگی بھی حق ہے۔ اور ہماری ایمان کا پہلا جز تو یہ آمنت باللہ و ملائکتہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے غیبی نظام پر ایمان لائے۔ یہ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، ممکن ہے اللہ اس کے رسول کی بات غلط
نہیں ہو سکتی. ایک صحابی نے آ کر کہا حضور میرے پیٹ میں بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے، فرمایا اس قیاسلا صحت پلا. کہ حضرت تکلیف بڑھ گئی ہے، کہا اور پلا. حضرت تکلیف اور بڑھ گئی، فرمایا اور پلا. حضور تکلیف بڑھ گئی، فرمایا اللہ اس کے رسول کی بات سچی، تیرے بھائی کا پیڑ جھوٹا، اور پلا. اور پلایا، اچھا ہو گیا. تجربہ کیا کہہ رہا؟ بند کر پلانا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ پلا اور پلا. اس کو ایمان کہتے ہیں. ایک صحابی نے آ کر شکایت کی حضور میں حالات میرے اچھے نہیں، فرمایا نکاح کر لیں. کر لیا. ماننے والی قوم تھی. پھر کہا حضرت اب ایک روٹی دونوں کھاتے، پہلے میں اکیلا ہی کھاتا تھا، اب کون کھاتے ہیں؟ دو. فرمایا اور ایک نکاح کر لے. کر لیا. ماننے والے لوگ تھے. سمعنا واطعنا، یہ نہیں کہا سمعنا وحققنا. سمعنا سنیں گے اور سمجھ میں آیا تو بھی اور نہیں سمجھ میں آیا تو بھی. تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس کو بھی بھگا ڈال. تیرے پاس نہیں کھانے کو، اس کو کہے کو سمجھتا بھگا دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ اور کر لیا. کہ حضور اب 3 ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں. فرمایا ایک اور کر لے. کر لیا. وہ تو ماننے والی قوم تھی. کہ حضور اب ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں. فرمایا ایک اور کر لے. اور علم تجربہ کیا کہہ رہا؟ سب کو بھگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ اور کر. چوتھی کر لیا اس نے. اللہ نے اسے حالات پلٹ دی. ایمان اس کو کہتے ہیں. ایمان آنکھوں دیکھے پر چلنے والا وہ ایمان نہیں بن پاتا. اس کا سمجھ میں آئے تو بھی اور سمجھ میں نہ آئے تو بھی اللہ اس کے رسول کی بات پر ایمان لانا. ایک صحابی ہے، فرماتے میں جا رہا تھا راستے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جا رہے ہیں، سامنے سے ایک یہودی آ رہا تیز تیز. اور میں اس خبیث کی نیت اچھی نہیں، کچھ معاملہ گڑبڑ کا دکھتا ہے. یہ بھی تیز تیز چلے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کے درمیان میں حائل ہو گئے. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، واپس نہیں کیا. فرمایا کیا. نہیں کیا. آپ نے فرمایا کیا. نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں نے کیا. بتائیے ثبوت. صحابی نے کہا میں ثبوت ہوں. اس کا منہ کالا ہو گیا، وہ چلا گیا. آپ نے پوچھا تو نے مجھے دیتے دیکھا؟ بولے نہیں. پھر گواہی کیوں دی؟ میں نے دے دیا. بولے حضور ہم آپ کو سچا نبی سمجھ کر ایمان لائے. ہم آپ اپنی آنکھوں پر ایمان نہیں رکھتے حضور، ہم تو آپ کی خبر پر ایمان رکھتے ہیں. میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، مجھے اتنا اطمینان نہیں ہوتا جتنا آپ نے فرما دیا کہ میں نے دے دیا، میں مطمئن ہو گیا. میرا ایمان یہی ہے. پلنے کا تعلق خدا کی ذات سے، نہ دکان سے، نہ مکان سے، نہ کھیتی سے. پالے گا مجھے کون؟ اللہ پالے. اور پالنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں. ماں کے پیٹ میں کس نے پالا؟ کوئی تیل کا کارخانہ تھا؟ ماں کے پیٹ میں کوئی کمپنی تھی؟ کوئی کھیتی باڑی تھی؟ کس نے پالا ماں کے پیٹ میں؟ اللہ نے. یہاں کون پالتا ہے؟ یہ اپنی عقل مندی سے پلتا ہے کیا؟ میں شانہ، میں عقل مند، میں کماتا ہوں تو کھاتا ہوں. یہ کیا کمائے گا، یہ کیا کھائے گا؟ اس کو اپنا ہوش نہیں. سوتا تو اس کی لنگی کہاں جاتی اس کو خبر نہیں ہوتی. ہاں میرا مسئلہ، میں عقل مند، میں شانہ، میرے کرنے سے ہوتا ہے. ایمان اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. اللہ میرے کرنے کے محتاج نہیں. ہاں اللہ ہی کرنے والے، اللہ ہی سے ہوتا. اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. میرے عقل سے بھی کچھ نہیں ہوتا، میرے علم سے بھی کچھ نہیں ہوتا، میرے تجربے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. اور ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا. یہ دل کا وجدان بنے. ایمان کی جگہ دل ہے، زبان نہیں. اور لمبی چوڑی مسافت نہیں ہے. یہ جتنی محنت سے تبلیغ کی بزرگوں، اس کا پورا خلاصہ، لمبی چوڑی بات چیت گھنٹہ 2 گھنٹے کرو یا 4 گھنٹے کرو، اس کا خلاصہ سچ یہی ملے گا، اللہ سے بندے کا تعلق صحیح ہو جائے، بندے کا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے. پورے قرآن کا بھی خلاصہ یہی ملے گا آپ کو، بندے کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے. دعوت کا بھی یہی مقصود ہے، اور کیا کوئی نیا مقصود ہے؟ بندے کا تعلق جو کٹ چکا وہ اللہ سے صحیح ہو جائے. اگر اس کا اللہ سے تعلق نہیں کٹتا تو اللہ کا دین اس کی زندگی سے یوں نہ نکلتا.
کتنا دین ہے ہماری زندگی میں، ذرا دیکھو تو صحیح. ہر ایک آدمی دیکھے اپنی زندگی کو، جج ہے آدمی اپنے بارے میں، میری زندگی میں دین کتنا اور بے دینی کتنی ہے. خود ہی دیکھ لو، دوسرے کو بولنے کی ضرورت نہیں. میں نے کلمہ پڑھا ہے، دین کتنا ہے؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ ایمان بنتا اور دین یوں جاتا اس کی زندگی سے. ایمان بنتا، یہ اتنا بے تعلق ہوتا اللہ کی ذات سے، زندگی دنیا میں بگاڑ باقی رہتا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحابی کو خواب میں دیکھا، بہت بے چینی کے ساتھ فرما رہے ہیں، مولوی یوسف صاحب اللہ کی قسم ہم میں سے ایک صحابی بھی دنیا میں زندہ ہوتا اللہ کا دین یوں نہ مٹتا دنیا سے. آپ اندازہ لگاؤ، اور ہماری زندگی کا اندازہ لگاؤ. ایمان کی مسافت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، ایک بالش ہے بس، زبان کا بول دل میں اتر جائے یہ ایمان بنتا ہے. اور زبان ہی پر ہے اور دل مطمئن نہیں، یہ ایمان نہیں بنتا. دنیا میں چل جائے گا، اللہ کے یہاں نہیں چلتا. کہ بھئی طوطا ہوتا کہ نہیں تمہارے یہاں؟ ارے بولو نا، اس کو کلمہ سکھاتے نہیں لوگ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت خوش ہوتے بھائی کہ ماشاءاللہ کل طوطے نے کلمہ سیکھا، طوطے نے کلمہ پڑھا. پڑھتا رہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور بلی آ کر گلا دباتی تو کیا کلمہ پڑھتا؟ کیا کرتا؟ ارے بولو نا، ٹے. اگر ملک الموت آ کے گردن دبائے اور قلب سے ایمان کا تعلق نہ ہو تو زبان سے کیا نکلے گا؟ یہ دیکھو، ایمان کی جگہ دل ہے، مومن کا دل. ایک بالش مسافت ایمان کی منزل طے کر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی نہیں اور کوئی طریقہ نہیں. یہ بات دل میں گھر کر جائے، مضبوط بیٹھے، اس کو ایمان کہتے ہیں. اور دل مطمئن نہیں، بزرگوں دنیا میں چل جائے گا، موت میں نہیں چلے گا، قبر میں نہیں چلے گا، آخرت میں نہیں چلے گا. دل یا ایمان اترنا چاہیے. صحابہ کا سب سے بڑا کمال جو تھا، ان کے دل میں ایمان بھرا ہوا تھا. کہتے کسی نے پوچھا صحابہ ہنستے بولتے تھے؟ کہا ان کے بال بچے تھے وہ ہنستے بولتے تھے، لیکن دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ بلند تھا. پہاڑ کچھ نہیں. وہ کہتے تھے نفع نقصان کے مالک صرف اللہ ہے، زبان سے نہیں عمل سے بھی بتلاتے. اب آپ دیکھو، ایک زہر کی شیشی دے دی کہ عیسائی بادشاہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یہ ہدیے کے طور پر قبول کرو، چند قطرے بھی کنویں میں ڈال دو گے، جو پیے گا مرے گا، جو پیے گا مرے گا. حضرت خالد نے پوری شیشی پی لی. بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی موت اور زندگی اللہ کے قبضے کی. پوری شیشی پی گئے. وہ حیران ہو کر دیکھنے لگ گئے. ہم تم رہے تو زبان سے جو بولیں گے موت اور زندگی اللہ کے قبضے میں، اور دل میں دھک دھگی ہوگی. ہماری زبان کی بات اور ہے اور دل کی دنیا اور ہے. ان کی دل کی دنیا اور تھی. پی کے حضرت خالد حیران ہو کے دیکھ رہا ہے یہ کون انسان ہے، یہ آخر فرشتے جنات کون ہے یہ؟ ہم سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو آگ نے نہیں جلایا. نہیں بزرگ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واقعات بھی جن کو آگ نے نہیں جلایا. جلانے والی طاقت اللہ کے پاس ہے، آگ میں نہیں. شیر راستہ بتلا رہے ہیں کہ موت و زندگی اللہ کے قبضے کی. کیا راستہ بتلا؟ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. راستہ بتلا رہا شیر. جنگل میں چلے گئے افریقہ کے، ان کو وہ بنانا تھا فوجی چھاونی. دیکھا کہ یہ جنگل ہے لیکن سب درندے بھرے پڑے، اس میں سانپ اور بچھو اور بھیڑیے اور لومڑی. صحابہ نے کھڑو کر آواز دی 3 دن کے اندر جنگل خالی کر دو، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ہم کو یہ جگہ کی ضرورت ہے، اور اگر 3 دن کے اندر یہ جگہ تم نے خالی نہیں کی ہم پہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. وہاں کے لوگوں نے دیکھا سانپ اپنے بچے کو سمیٹ کے جا رہا، بچھو اپنے بچے کو سمیٹ کے جا رہا، لومڑی اپنے منہ میں بچے کو اٹھا کے لے کر جا رہی، بھیڑیا اپنے بچوں کو لے کر جا رہا. کیا ان کی زبان سمجھتے تھے؟ وہ اللہ کی زبان سمجھتے تھے. اللہ ان کی بات سب سے منوا لیا کرتا تھا. جنگل خالی، وہ پورا بربر قبیلہ ایمان میں داخل ہوا کہ یہ اچھے لوگ ہیں. یہ کرنے والی ذات اللہ کی، روزی کا مالک اللہ ہے.
نہ عقل مندی پر روزی، نہ ڈگری پر روزی. ہم روزی کے لیے ایمان نہیں بیچیں گے، دین نہیں بیچیں گے. ہم بازار کا بکاؤ مال نہیں بنیں گے. روزی کا تعلق اللہ سے. حرام سے نہیں کمائے گا، جھوٹ سے نہیں کمائے گا، سود سے نہیں کمائے گا، حرام سے نہیں کمائے گا، یتیموں اور بیواؤں کی ناحق کی زمین نہیں دبائے گا، مسجد اور مدرسے کا ناحق کا مال نہیں کھائے گا. کون بچا ہوا ہے ذرا بتلاؤ؟ کہاں سے دعائیں قبول ہوگی میری اور آپ کی؟ باپ کے مر جانے کے بعد ہم نے بھائی بہنوں کو حق نہیں دیا، وہ کمائی دبا کے بیٹھا ہے، تو یہ کمائی حرام نہیں؟ یہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں نہیں بھر رہا؟ اس کو حرام نہیں کہتا. دین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی میرے حصے میں 2 پیسے آئے چل جائے گا، کسی کا حق میرے حصے میں نہیں آنا چاہیے، کل مجھے خدا کو جواب دینا ہے. ایمان اتنے معیار کا بن جائے کہ اللہ کے دین پر آسانی کے ساتھ چلے، کہیں شک نہ ہو کہ بے شک اللہ سے بڑھ کر میرا کوئی خیر خواہ نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ کسی کا نہیں. آپ کا طریقہ ہی سب کچھ ہے. باقی دنیا میں یہ چلتے پھرتے انسان کتے اور سوروں کی زندگی گزارنے والے یہ میرے لیے نمونہ نہیں ہو سکتے. میرے لیے نمونہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہر چیز میں. یہ اس کا دل کا وجدان بنے تو ہر حال میں دین پر چلنا آسان ہوگا. وہ قوموں کو دیکھ کر نہیں چلے گا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلے گا، آپ کے طریقے پر چلے گا. جب ایمان بنے گا نا، دین پر چلے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، دورے پر نکلے، کسی نے کھانے کی دعوت کی، دسترخوان پر بیٹھے، کھاتے کھاتے لقمہ ہاتھ سے گر گئے. ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، انہیں اس کو اٹھا کے مٹی صاف کی لقمہ کھا لیا. بازو میں بیٹھنے والے ایک آدمی نے کہا حضور یہ نئے مسلمان ہیں، زمین پر گرے ہوئے چیزوں کو برا سمجھتے ہیں کھانا. اور چپ رہے، آترو کو سنت و حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میرے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، میں نے قوم اور برادری کا کلمہ پڑھا ہی نہیں، میں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ دل کا وجدان بنے. میرے لیے آج کے زمانے میں حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ بھی نمونہ نہیں ہے. میں آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے طریقے پر چلوں گا، میری ہرگز نجات نہیں ہوگی، چاہے میں اللہ کو رب مان لوں، میری نجات نہیں ہوگی. نجات کا فیصلہ ختم ہو چکا. اس کے لیے ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک اندر کا یقین مضبوط یہ بنائے، دنیا میں کہیں بھی جا کے زندگی گزارے، ایک فرمایا خوبی اس کے اندر یہ ہو، اور اپنے اندر کو ٹٹولتا رہے، میرے اندر بنا کتنا، میرا یقین کتنا بنا، اللہ سے تعلق کتنا میرا بنا، مجھے اللہ سے قربت کتنی نصیب ہوئی، مجھے اللہ سے محبت کتنی نصیب ہوئی. میں امیدوں کے معاملے میں مسائل کے حل کے بارے میں نگاہ کس پر اٹھاتا ہوں، میرا لگاؤ کس سے ہے، مجھے محبت کس سے ہے، میرے دل میں چاہت کس کی ہے. ہر ایک آدمی دیکھے میں اللہ سے کتنا قریب ہوں، میں نے اللہ سے امیدیں کتنے وابستہ کی. ہر آدمی اپنے آپ کو ٹٹولے. تبلیغ میں مقصد تقریر نہیں، بات چیت نہیں، یہ اندر کا یقین کا بننا. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک حاجی صاحب تھے، اس زمانے میں سال کے 4 مہینے دیتے تھے. ایک دن کہا حاجی صاحب تم سال کے 4 مہینے دیتے ہو، لوگ دیکھتے ہیں تمہارا وقت لگتا ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں وقت لگنے کے بعد تمہارے اندر خدا کا یقین کتنا بنا. جیسے بیپاری کمائی کے بعد دیکھتا ہے میرا نفع کتنا ہوا، اور نقصان دیکھتا ہے تو بہت گھبراتا ہے، اور نفع دیکھتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے. دیکھو چلنے کے بعد اور نکلنے کے بعد، وقت لگانے کے بعد میری زندگی میں خدا کا یقین کتنا بڑا، خدا سے تعلق کتنا بڑا، خدا سے امیدیں وابستہ کتنی ہوئی میری، میں خدا سے کتنا قریب ہوا. ایک صاحب کہنے لگے ہندوستان کے بڑے عالم اپنے زمانے کے بزرگ ہیں، اپنے زمانے کے شیخ وقت ہیں، اللہ نے بڑا کام لیا دین کا اس بزرگ سے. کہا میں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایمان کی بات سنی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاس ایمان نہیں ہے. اس کے لیے محنت کرے، اپنا ایمان بنے، اپنے اعمال سے ہی ہوں. اور دوسری بات فرمائی کہ آدمی میں خدا کو راضی کرنے کا جذبہ ہو اور کوئی مقصد نہیں.
مجھے عزت ملے، مجھے شہرت ملے، مجھے مقام ملے، مجھے پوزیشن ملی، میری واہ واہ ہو، یہ سب خبیث جذبے ہیں، گندے جذبے ہیں۔ ایک ہی جذبہ، اوپر والا راضی ہو۔ ایران فتح ہوا، اچھا 7 امیر ہیں۔ اچھا ایران کے شہنشاہ کا تاج تھا 80 سیر سونے کا۔ کتنے سیر کا؟ ارے بولو نا۔ اور تم کو میرے کو 80 سیر کا سونے کا اگر تاج پہنا دے، تم کو مجھ کو اٹھانے کو 6 آدمی لگیں۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔